الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير الله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ تمام تعریفات تسبیحات اللہ مالک الملک کے لیے، وہ ذات جو اس کائنات کی خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت انسان کو اس دنیا میں پیدا کرنے کے بعد اس کی پیدائش کا جو واحد مقصد قرآن پاک میں بیان فرمایا وہ ان الفاظ کے ساتھ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب جب مقصد اللہ رب العزت کی عبادت ہے تو حضرت انسان کو چاہیے رکوع و سجود کے اندر دن اور رات میں اس کی کمر صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے جھکنی چاہیے۔ اب جب مقصد اللہ رب العزت کی عبادت ہے تو حضرت انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی ہر ذمہ داری کو اس طرح سے ادا کرے جس طرح سے اللہ رب العزت نے بتلایا ہے، میرے اور آپ کے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ حضرات گرامی، حمد و ثنا کے بعد ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام گرامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرات گرامی، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی کچھ آیات تلاوت کی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے پہلی امتوں کے اوپر فرض کیے گئے،
لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈر جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ برادران اسلام، آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو تنگ نہ کر سکیں، جس طرح سے وہ عام دنوں کے اندر لوگوں کو تنگ کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے مغفرت کا اعلان کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میری طرف آؤ، مجھے پکار کر دیکھو، مجھے پکارو تو صحیح، کچھ مانگو تو صحیح، اگر میں نہ عطا کروں تو مجھے رب کون کہے۔ حضرات گرامی، ماہ رمضان المبارک آ چکا ہے اور یہ اللہ رب العزت کی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت، ایک ایسی نعمت جس کے بارے میں سلف صالحین رحمہ اللہ وہ دعا کیا کرتے تھے، رمضان سے 6 مہینے پہلے دعا مانگنا شروع کر دیتے تھے، اللہ اس سال رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب فرمانا۔ رمضان آتا، وہ عبادتیں کرتے، رمضان گزر جاتا، رمضان کے گزرنے کے بعد اگلے 6 مہینے تک وہ اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ ہم نے اس رمضان میں جو عبادتیں کی، جو ریاضتیں کی، اللہ ان عبادتوں کو، ان محنتوں کو قبول فرمانا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑا موقع ہے، یہ غنیمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی کے اندر ایک دفعہ پھر سے رمضان المبارک کی سعادت سے نوازا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ 2 لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، دونوں آ کے اکٹھے اسلام قبول کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص بہت زیادہ عبادت گزار تھا، ایک شخص بہت زیادہ عبادت گزار تھا اور اللہ نے اس کو شہادت کی موت عطا کی، اس کو اللہ نے شہادت کی موت دی۔ دوسرا شخص ذرا کم عبادت گزار تھا، وہ پہلے شخص سے 1 سال کے بعد فوت ہوا اور اس کی موت بھی عام موت تھی۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ وہ شخص جو بعد میں فوت ہوا، جس کی عبادتیں بھی کم تھیں، جس کو اللہ نے عام موت دی تھی، وہ شہادت والے آدمی سے پہلے جنت کے اندر چلا گیا۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اپنا خواب لوگوں کو سنایا، لوگوں نے طرح طرح کی تعبیریں کیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا اور جا کے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ وہ شخص جو 1 سال کے بعد فوت ہوا اور اس کی وہ عبادت میں بھی پہلے شخص سے کم تھا اور اس کی موت بھی عام موت جیسی تھی، لیکن وہ جنت کے اندر شہید سے پہلے داخل ہو جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ فادرک رمضان،
فَأَدْرَكَ رَمْضَانَ فَصَامَهُ، کیا اس نے، وہ شخص جو بعد میں فوت ہوا، وہ اس نے پہلے والے شخص کے بعد 1 سال کی زندگی پائی، اور اس 1 سال کے بعد رمضان آیا، اس نے اس رمضان کے اندر روزے رکھے، اس نے اس رمضان کے اندر قیام کیا، اس کے علاوہ بھی وہ پورا سال نمازیں بھی پڑھتا رہا، عبادت کرتا رہا، اللہ رب العزت کے سامنے سجدے بھی کرتا رہا، صرف 1 سال، 1 اضافی رمضان کی وجہ سے وہ شخص پہلے جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ میرے بھائیوں، دیکھیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک شخص، 2 لوگ اکٹھے آتے ہیں، اکٹھے آ کے اسلام قبول کرتے ہیں، ایک شخص جو ہے وہ شہید ہوتا ہے، دوسرا شخص وہ کم عبادت گزار تھا، اس کی موت بھی عام موت جیسی نہیں تھی، اس کو شہادت جیسی سعادت بھی نصیب نہیں ہوئی، لیکن وہ شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ صرف ایک وجہ کہ وہ پہلے شخص کے بعد 1 سال تک زندہ رہا، اس 1 سال کے اندر اس نے نمازیں بھی پڑھیں، اس 1 سال کے اندر اس کو ایک اضافی رمضان بھی ملا، اس رمضان کے اندر اس نے اللہ سے دعائیں بھی کیں، اس نے اللہ کے سامنے جو ہے وہ سجدے بھی کیے، سجدے میں اللہ کے سامنے اپنا سر بھی جھکایا، اپنے لیے مغفرت بھی مانگی، اپنے لیے گناہوں کی معافیاں بھی مانگی، رمضان کی راتوں کے اندر اس نے قیام بھی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے رمضان کے روزے رکھے۔ صرف اس ایک وجہ سے وہ پہلے شخص سے جنت میں پہلے داخل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں یہ کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کی ایک اور نعمت سے نوازا ہے۔ ہماری زندگیوں کے اندر ایک دفعہ پھر سے رمضان المبارک، ماہ رمضان المبارک آیا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت سارے ایسے دوست تھے، ہمارے عزیز و اقارب تھے، ہمارے دوست تھے، ہمارے عزیز و اقارب تھے، بہت سے جاننے والے تھے جو پچھلے سال رمضان میں تو موجود تھے، لیکن اس سال رمضان میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، وہ اس سال اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں زندگیوں میں ایک دفعہ پھر سے رمضان کی سعادت نصیب کی، ایک دفعہ پھر سے رمضان کی سعادت ہمیں عطا کی ہے، رمضان جیسی نعمت سے ایک دفعہ پھر سے نوازا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان المبارک بھی ہماری زندگیوں کا آخری رمضان ہو، جس طرح سے ہمارے بھائیوں کو، ہمارے دوستوں کو، ہمارے عزیز و اقارب کو اس بات کا نہیں پتہ تھا کہ آخری والا رمضان جو پچھلے سال رمضان گزرا ہے وہ ان کی زندگیوں کا آخری رمضان تھا، اسی طرح سے ہمیں بھی نہیں پتہ کہ یہ رمضان ہو سکتا ہے ہماری زندگیوں کا آخری رمضان ہو۔ تو میرے بھائیوں، اس موقع کو غنیمت سمجھیں، اس موقع کو غنیمت سمجھیں، اور اس رمضان کے اندر جتنا ہو سکے رمضان المبارک کی برکات سے فائدہ اٹھائیے، اس کی برکات سے فائدے کو سمیٹیے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو رمضان کی مبارکباد دیتے۔ اللہ کے نبی فرماتے تھے آتاکم شہر رمضان شہر مبارک، کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ نے روزوں کو فرض کیا ہے۔ تفتح فیہ ابواب الجنہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ وَتَغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ شیطانوں کو جکڑ دیتے ہیں۔ فِيهِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور اس مہینے کے اندر لیلۃ القدر کی رات آتی ہے، وہ رات جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جو شخص اس سے محروم رہا، حقیقت میں وہی شخص اصل میں محروم ہے۔
میرے بھائیوں، دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائیں اور اس طرح سے بار بار رمضان المبارک ہماری زندگیوں کے اندر آتا رہے۔ اب رمضان المبارک کی کچھ خصوصیات ہیں۔ یہ بڑی عظمتوں والا، فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ سب سے پہلی خصوصیت اس مہینے کی کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل کیا تھا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل کیا۔ اب دوسری بڑی خصوصیت اس مہینے کی کیا ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت انسانوں کو معاف کر دیتے ہیں، گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہر روز افطاری کے وقت اللہ رب العزت لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں عطا کریں، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائیں کہ جن کو اللہ ہر افطاری کے وقت معافی دیتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں ہر دن میں اللہ رب العزت جو ہے وہ لوگوں کو بخشش عطا کرتے ہیں، ہر رات میں ان کو گناہوں سے، ان کے گناہوں کی معافی دیتے ہیں، ان کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، اور ہر دن اور رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو کہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ انسان جو بھی دعا اللہ رب العزت سے اس گھڑی کے اندر مانگتا ہے، اللہ اس دعا کو قبول کرتے ہیں، رد نہیں کرتے۔ تیسری اس کی خصوصیت کیا ہے کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور چھٹی خصوصیت کیا ہے کہ اس مہینے کے اندر شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر روزہ رکھنے والوں کے لیے اجر عظیم کا وعدہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والحافظین والصائمین والصائمات روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اور اللہ کو دن اور رات میں یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے، اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ رمضان آ گیا، اب اس رمضان میں کرنا کیا ہے؟ سورۃ البقرہ اٹھا کے دیکھیے، اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو میں نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح سے میں نے پہلی امتوں کے اوپر روزے فرض کیے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کیا کیا؟ اللہ نے ہمارے اوپر روزوں کو فرض کیا ہے۔ یہاں پہ ایک بات غور سے سنیے گا، امام حسن بصری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں
کہ جب بھی اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر یا ایھا الذین آمنو کہہ کے مخاطب ہوں، کیا کہہ کے مخاطب ہوں؟ یا ایھا الذین آمنو، تو اس وقت اس حکم کو، اس بات کو غور سے سننا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد اللہ رب العزت جو ہیں وہ یا تو کسی چیز سے منع کر رہے ہوتے ہیں یا پھر کسی چیز کو کرنے کا حکم دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت کسی چیز کا حکم دے رہے ہیں اور ہم اس بات کو مان لیتے ہیں، اللہ کی اس بات کو مان کے اس کے اوپر عمل کر لیتے ہیں، تو پھر ہم کس رستے کے اوپر جائیں گے؟ وہ رستہ جو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور اگر اللہ نے کسی بات سے منع کیا ہے اور منع کرنے کے باوجود ہم وہ کام کرتے ہیں، تو پھر ہمیں اللہ کس رستے پہ لے کے جائیں گے؟ وہ رستہ جو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، 2-3 دن پہلے زلزلہ آیا نا، 2-3 دن پہلے کیا ہوا تھا؟ صرف 7 سکیل کا ایک زلزلہ تھا، چند سیکنڈ کے لیے اللہ نے زمین کو ہلایا تھا۔ کیا کیا تھا اللہ نے؟ چند سیکنڈز کے لیے زمین کو ہلایا تھا۔ وہ تمام چیزیں جن کے لیے ہم تمام عمر جو ہے وہ محنت کرتے رہتے ہیں، گاڑیاں، مکان، پیسہ، دولت، ہر چیز چھوڑ کے گھروں سے باہر نکل گئے تھے نا، کیوں؟ کیونکہ جان پیاری تھی۔ وہ تمام کی تمام چیزیں ہم نے وہیں پہ چھوڑ دی تھی، صرف جان بچانے کے لیے وہاں سے نکلے تھے، خالی ہاتھ گھروں سے باہر آ گئے تھے۔ کیوں آئے تھے؟ یہ کیا آیا تھا؟ یہ اللہ کا ایک چھوٹا سا عذاب آیا تھا۔ اللہ قرآن پاک میں بیان کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ میں بڑا عذاب بھیجنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہوں۔ اللہ نے پچھلے سال سیلاب بھیجا، ابھی پھر سے اللہ نے تھوڑا سا جھٹکا دیا کہ ان کاموں کو کرو جن کا میں نے حکم دیا ہے، ان کاموں سے باز آ جاؤ جن سے میں نے روکا ہے۔ تو امام حسن بصری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، جب بھی قرآن پاک کے اندر آئے تو اس کے بعد اللہ رب العزت 2 باتیں کرنے جا رہے ہوتے ہیں، یا تو اللہ کسی چیز کا حکم دینے جا رہے ہوتے ہیں یا پھر کسی چیز سے منع کرنے جا رہے ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، اور اس آیت میں کیا کیا اللہ نے؟ روزے رکھنے کا حکم دیا۔ یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، کیا کرنا ہے؟ رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، اس طرح سے جس طرح سے تم لوگ رکھتے تھے۔ روزہ جو ہے نا بیسیکلی یہ بڑی مشقت والا کام ہے، یہ ایک ظاہری عبادت بھی ہے، باطنی عبادت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہماری صحت کے لیے بھی بڑا مفید ہے۔ سب سے پہلے روزے اللہ نے کن کے اوپر فرض کیے؟ یہودیوں کے اوپر۔ ماہ رمضان کے روزے صرف ہمارے اوپر فرض نہیں ہوئے، یہودیوں کے اوپر اللہ رب العزت نے 30 روزے فرض کیے۔ انہوں نے کیا کیا؟ ان روزوں کو بدل کے صرف یوم عاشوراء کا 1 روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے انہی ماہ رمضان المبارک کے روزوں کو عیسائیوں کے اوپر فرض کیا، عیسائیوں کے اوپر نازل کیا کہ اب تم لوگ روزے رکھو۔ تو عیسائیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے روزے رکھنے شروع کیے، کچھ وقت تک وہ رکھتے رہے، اور اس کے بعد گرمیاں آ گئیں، گرمیوں کے روزے رکھنے مشکل ہوتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے اوقات کے اندر جو ہے وہ تبدیلیاں کر لیں، اوقات کے اندر تبدیلیاں کر لیں، وقت کو تبدیل کر لیا، اور اس وقت کی تبدیلی کی وجہ سے انہوں نے ایک کام اور کیا، 10 روزوں کا اپنے روزوں کے اندر اضافہ کر لیا۔ پہلے 30 تھے، اب کتنے ہو گئے؟ 40۔ اب جناب عیسائیوں نے 40 روزے رکھنے شروع کر دیے۔ 40 روزوں کے بعد ان کا ایک بادشاہ آتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، وہ نظر مانگتا ہے، منت مانگتا ہے کہ اگر مجھے صحت ملی تو میں 7 روزے رکھوں گا۔ کتنے روزے رکھوں گا؟ 7 روزے رکھوں گا۔
اللہ رب العزت نے اس کو صحت عطا کی تو اس نے 7 روزے رکھے، اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ اب تم لوگ بھی اپنی عوام کو بھی کہہ دیا، عیسائیوں سے کہنا شروع کر دیا کہ اپنے 40 روزوں کے ساتھ یہ 7 روزے بھی ایڈ کر لو، جمع کر لو۔ اب انہوں نے 47 روزے رکھنے شروع کر دیے۔ 47 کے بعد اس بادشاہ کے بعد جو اس کا جانشین آیا، اس نے کیا کیا؟ اس نے 3 روزے اور ایڈ کر دیے۔ اب جناب عیسائی جو ہیں اگر وہ اس وقت روزے رکھتے ہیں تو ان کے مذہب میں 50 روزے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، پھر آگئی مسلمانوں کی باری کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اوپر بھی روزوں کو فرض کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب روزہ ہمارے اوپر فرض ہو گیا، روزے ہم لوگوں نے رکھنے ہیں۔ روزے کے ہمیں کچھ جسمانی فائدے بھی ملتے ہیں اور کچھ روحانی فائدے بھی ملتے ہیں۔ اب روحانی فائدے کیا ہیں؟ لعلکم تتقون، اس سے کیا ہوتا ہے؟ خشیت الہی حاصل ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ خشیت الہی حاصل ہوتی ہے۔ انسان جو ہے وہ متقی بن جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے، عبادت گزار بن جاتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہو جاتا ہے۔ اور جسمانی فائدہ کیا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ سب سے پہلا فائدہ، اس سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ دوسرا جسمانی فائدہ یہ ہے کہ انسانی جسم کو صبر کی عادت ہو جاتی ہے، صبر کی عادت ہو جاتی ہے۔ اب موٹاپا کیسے کم ہوتا ہے؟ سارا دن ہم بھوکے رہتے ہیں، بھوکے رہنے سے موٹاپا کیسے کم ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو بھی خوراک کھاتے ہیں آپ کا جسم اس خوراک کو شوگر کے اندر کنورٹ کر کے پھر آپ کے جسم کو اس شوگر سے توانائی فراہم کرتا ہے۔ اب جب آپ خوراک لیتے رہتے ہیں اور اپنی ضرورت سے زیادہ کھاتے ہیں تو آپ کا جسم اس اضافی خوراک کو چربی کے اندر تبدیل کر کے آپ کے جسم کے مختلف حصوں میں سٹور کر دیتا ہے۔ اب جب آپ طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک کچھ نہیں کھاتے پیتے سارا دن آپ رکے رہتے ہیں اللہ رب العزت کے حکم کی وجہ سے، تو آپ کا جسم جو ہے اسے تو انرجی چاہیے، کیونکہ آپ نے سارا دن کام کاج کرنے ہیں، آپ کی باڈی کو انرجی چاہیے، اس کو تو توانائی چاہیے۔ تو وہ کیا کرتی ہے کہ وہ جو اس نے چربی اپنے اندر سٹور کی ہوتی ہے، جو جمع کی ہوتی ہے، وہ اس چربی کو پگھلا کے اس سے وہ انرجی کو حاصل کرتی ہے۔ تو وہ پھر آگے جو ہے آپ اپنے روزمرہ کی جو روٹین کے کام ہیں وہ روزہ رکھ کے کرتے ہیں۔ اس طرح سے وہ جو چربی ہے وہ پگھلنا شروع ہو جاتی ہے اور انسان کا وزن جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اب ہمارا کیا حال ہے؟ وزن کیسے کم ہوگا؟ جسمانی فائدے کیسے حاصل کریں گے؟ جسمانی فائدے حاصل نہیں کر پائیں گے تو روحانی فائدے کیسے حاصل کریں گے؟ جناب صبح 2 پراٹھے کھائیں گے، ساتھ 1 کٹورا دہی کا پی لیں گے، سالن کھا لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ صبح چینی ڈال کے چائے پی لیں گے۔ شام ہوگی جناب 2 سموسے کھائیں گے، 2 کیلے کھائیں گے، 2 سیب کھائیں گے، فروٹ چاٹ کھائی جائے گی، دہی بھلے کھائے جائیں گے، اور اس کے بعد دہی بھلوں کے بعد پھر پورا پیٹ بھر کے کھانا کھایا جائے گا۔ تو مجھے بتلائیے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو روزہ رکھا تھا اس کے کچھ فائدے رکھے تھے، کچھ مقاصد رکھے تھے، کچھ ہمارے جسمانی مقاصد تھے اور کچھ روحانی مقاصد تھے۔ روحانی مقاصد پہ تو آپ نے بڑی گفتگو سنی ہے، جسمانی مقاصد پہ گفتگو کم ہی سنتے ہیں۔ تو مجھے بتلائیے کہ 2 سموسے کھا کے 1 پلیٹ پکوڑوں کی کھا کے آپ کس طرح سے اپنا موٹاپا کم کر پائیں گے؟ اور جب موٹاپا ہوگا، بیمار ہوں گے، تو بیماریوں کی حالت میں مسجد میں کس طرح سے آئیں گے؟ آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہوگا، آپ کی شوگر آپ کی خوراک کی وجہ سے ہائی یا لو ہوگی، تو پھر آپ عبادت کے اندر دل کس طرح سے لگائیں گے؟
اللہ کے ان کاموں کو کس طرح سے کریں گے جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کی اطاعت والے کام کیسے کریں گے۔ کل کی بات ہے، میں ایک جگہ کھڑا ہوا تھا، ایک شخص آیا اور آ کے اس نے کہا کہ بھائی اب تو حکومت نے ہم سے افطاری کا حق بھی چھین لیا ہے، افطاری کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ سموسہ 35 روپے کا ہو گیا، پچھلے سال 20 کا تھا 35 کا ہو گیا، لیا نہیں جاتا۔ اور پھر کہتا ہے کہ جامع شیریں کی بوتل 2 گنا مہنگی ہو گئی ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا جامع شیریں کا ریٹ کیا ہے، میں جامع شیریں نہیں پیتا۔ تو میں نے کہا بھائی آپ جامع شیریں استعمال نہ کریں، آپ کو کون کہتا ہے کہ جامع شیریں استعمال کریں؟ آپ کو کون کہتا ہے کہ سموسے پکوڑے کھائیں؟ 2 کھجوریں کھائیں، روٹی کھا لیں، پیٹ ہی بھرنا ہے نا، سادگی سے افطاری کر لیں۔ کیا ضرورت ہے پکوڑے کھانے کی، سموسے کھانے کی، یا جامع شیریں یا روح افزا پینے کی، جس سے آپ اپنے پیسے کا بھی نقصان کرتے ہیں، مالی نقصان بھی کرتے ہیں، جسمانی نقصان بھی کرتے ہیں۔ آج مدرسے آیا، جو ہمارے مینیجر صاحب ہیں قاری عبدالظاہر صاحب، ان سے میں نے ریٹ پوچھا کہ جامع شیریں کا ریٹ کیا ہے، تو انہوں نے بتلایا کہ 400 روپے کی بوتل ہو گئی ہے، 400 روپے کی بوتل ہو گئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس روزے کے کچھ مقاصد ہیں، اور وہ مقاصد کیا ہیں کہ آپ نے جسمانی مقاصد بھی حاصل کرنے ہیں اور اس سے روحانی فائدے بھی اٹھانے ہیں۔ اب روزہ رکھنے کے بعد ہمارے ہاں بہت زیادہ جو ہے وہ کنفیوژن پائی جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں جن کو اللہ نے حرام قرار نہیں دیا، جن کو ممنوع نہیں قرار دیا، وہ بھی اپنے اوپر ممنوع جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ بہت سارے کام ہیں جو آپ روزہ رکھ کے کر سکتے ہیں، جیسے آپ مسواک کر سکتے ہیں، آپ اپنے منہ کی صفائی کر سکتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد آپ غسل لے سکتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد آپ اپنی آنکھ کے اندر سرما یا دوائی ڈال سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر اس چیز کی احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ دوائی آنکھوں میں نہیں ڈالنی چاہیے جس کا حلق کے اندر جانے کا اندیشہ ہو۔ سرما ڈالا جا سکتا ہے کیونکہ سرما جو ہے وہ حلق کے اندر نہیں جاتا۔ اگر آپ نے روزہ رکھا ہے، روزہ رکھنے کے بعد آپ کو قے آ جاتی ہے، آپ بیمار ہو جاتے ہیں، بیماری کی وجہ سے خود بخود قے آ جاتی ہے، تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر آپ اپنے گلے کے اندر انگلی مار کے قے کریں تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حجامہ لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، غسل کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بہت ساری ایسی چیزیں جن کو ہم نے اپنے لیے اپنی کنفیوژنس کی وجہ سے، لوگوں سے مسئلے ہم پوچھتے نہیں، خود اپنے لیے جو ہے وہ حرام قرار دیا ہے۔ اکثر لوگوں کے منہ سے بڑی بدبو آتی ہے روزہ رکھنے کے بعد، اور وہ مثال یہ دیتے ہیں کہ روزہ دار کی جو منہ کی بو ہے وہ اللہ کے ہاں کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، وہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ صبح اٹھیں، منہ کی صفائی کریں، آپ مسواک کے ساتھ اپنے مسواک کے ساتھ اپنے منہ کی صفائی کریں، اور اس کے بعد بھی اگر بھوک کی وجہ سے، پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے آپ کے منہ میں اگر کوئی بدبو پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے ہاں اس کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ لیکن اگر آپ برش ہی نہیں کرتے، آپ مسواک ہی نہیں کرتے، آپ اپنی صفائی کا خیال ہی نہیں رکھتے، آپ غسل ہی نہیں کرتے، اور آپ یہ کہتے پھریں کہ میرے منہ سے جو بدبو آتی ہے وہ اللہ کے ہاں وہ مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، میرے بھائیوں ایسا نہیں ہے۔ ان چیزوں کا ہمیں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ خیال رکھنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے۔ روزہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اپنی جسمانی صفائی سے بالکل اس کو چھوڑ دینا ہے، منہ کی صفائی سے رک جانا ہے، یہ ہو کہ آپ بات کر رہے ہوں اور سامنے والا تکلفاً آپ کو کچھ نہ کہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی منہ کی سمیل سے، آپ کی منہ کی بدبو سے پریشان ہو رہا ہو۔ اسی طرح سے 2 دن گزرے ہیں، پرسوں چاند رات کو نظر آیا، ساری رات ہمارے لوگوں نے ایک شور ڈالی رکھا کہ یہ شک کا روزہ ہے،
یہ یوم شک ہے، اللہ کے نبی نے شک کے دن کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ لیکن جناب رویت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر دو عادل مسلمان آ کے گواہی دے دیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، تو اس علاقے کے اندر، اس ملک کے اندر عید یا رمضان جو ہے وہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ چاند دیکھ کے رمضان کا روزہ رکھو اور چاند دیکھ کے افطار کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جب چاند دیکھ لو تو رمضان کا روزہ رکھ لو، اور شوال کا چاند دیکھ لو تو افطار کر لو۔ اب پاکستان کی رویت جو ہے وہ ہماری حکومت ڈیسائیڈ کرے گی کہ وہ رویت کا مسئلہ کیا ہے، چاند نظر آیا ہے یا نہیں آیا، یہ ہم یا آپ لوگ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے۔ لیکن اگر ہم میں سے کسی نے چاند دیکھا، ہمارے کسی دوست نے دیکھا، یا پاکستان کے کسی حصے میں چاند نظر آ گیا، حکومت نے اس بات کا اعلان کر دیا، تو پھر اس کے بعد یہ یوم شک کا روزہ نہیں رہ جاتا، یہ روزہ رمضان کا پہلا روزہ ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، کہ اللہ نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں، اور یہ فرضی روزہ ہوگا، یہ نفلی روزہ نہیں ہوگا۔ اب جتنے لوگ جنہوں نے کل سارا دن سوشل میڈیا کے اوپر کھپ ڈالی ہوئی تھی کہ آج روزہ نفلی ہے، آج شک کا روزہ ہے، لیکن جیسے ہی شام ہوئی انہوں نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا تو سب نے اس بات کی گواہی دی کہ یہ پہلے دن کا چاند نہیں ہے، یہ دوسرے دن کا چاند ہے۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سعودیہ کے ساتھ ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے کہ جس دن سعودیہ کے اندر چاند نظر آ جائے اس سے اگلے دن ہمارا بھی چاند نظر آنا چاہیے، یا اس سے اگلے دن ہم لوگ کہہ دیں کہ آج ہمارا چاند نظر آ گیا، ہم سعودیہ سے ایک دن پیچھے چلے جائیں۔ تو میرے بھائیوں ایسا بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ مختلف علاقوں میں موسم کے اعتبار سے مختلف دنوں میں چاند نظر آ سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ایک غلام تھے، وہ کسی کام کے سلسلے میں شام حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ جب وہ شام گئے تو شام کے اندر انہوں نے جمعے کی رات کو چاند دیکھا، چاند دیکھ کے انہوں نے روزہ رکھ لیا۔ رمضان کے کچھ دن انہوں نے شام میں گزارے، اور شام میں گزارنے کے بعد وہ واپس مدینہ آ گئے۔ اب جب مدینہ آئے تو مدینہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم نے چاند کب دیکھا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے چاند وہاں پہ جمعے والے دن دیکھا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کیا تمہارے علاوہ اور بھی لوگوں نے دیکھا تھا؟ تو انہوں نے کہا جی میرے علاوہ اور بھی لوگوں نے دیکھا تھا، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خود چاند دیکھا تھا، چاند دیکھ کے انہوں نے اعلان کیا تھا، تو اس کے بعد ہم سب نے روزہ رکھا تھا۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ جمعے کی رات چاند نہیں دیکھا، ہم نے ہفتے کی رات کو چاند دیکھا تھا، اور ہفتے کے بعد پھر ہم نے اتوار والے دن روزہ رکھا۔ مطلب یہ ہے کہ ہر علاقے کی رویت جو ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے، یہ موسمی اعتبار سے بھی مختلف ہو سکتی ہے، جغرافیائی لحاظ سے بھی مختلف ہو سکتی ہے۔ اس کے اندر ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ وقت ہو گیا ہے، دعا کریں کہ ہم نے جو کچھ سنا ہے اللہ رب العزت اس کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔